کلاس سیکنڈ ایئر اردو میں سبق مولوی نذیر احمد دہلوی جو شاہد احمد دہلوی نے لکھا۔ عبارت دیکھیں گے۔ دلی کالج سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد انہیں کوئی سرکاری ملازمت نہیں ملی۔ سخت برہم ہوئے، پرنسپل سے جا کر ایک دن بولے، مجھے سرکاری ملازمت نہیں دی گئی تو اپلوں کی ڈنڈی کھولوں گا، اس پر کالج کی سند لگا دوں گا، مگر اس کی نوبت نہیں آئی اور انہیں ملازمت مل گئی۔ سیاق و سباق ہے۔ مصنف اس شخصی خاکہ میں اپنے دادا مولوی نذیر احمد کے متعلق معلومات تحریر کرتے ہیں، خصوصاً ان سے اپنے بچپن میں پہلی آخری ملاقات، قناعت پسندی، ریاست جاورہ کے نواب سرفراز علی خان کے شفا یابی کے لیے قرآنی ترجمے کی عالم خواب میں تاکید اور تعلیم کے لیے اٹھائی گئی مشقت کا ذکر کیا گیا ہے۔ مصنف نے مولوی نذیر احمد کی سرسید اور تحریک علی گڑھ سے وابستگی، فن تقریر میں مہارت، عربی زبان پر عبور اور قرآنی ترجمے سے متعلق تفصیلات سادہ اور عام فہم انداز میں تحریر کی ہیں۔ یہ عبارت سبق کے درمیانی حصہ سے لی گئی ہے۔ عبارت تشریح۔ اس عبارت میں مصنف زبان اردو کے پہلے ناول نگار مولوی نذیر احمد دہلوی کی بے روزگاری کا حال قلم بند کرتے ہیں۔ اس پریشانی پر ان کی برہمی کا احاطہ کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ قدرت کی مہربانی کا تذکرہ بھی ہے کہ انہیں ملازمت مل گئی۔ وہ بڑے ہی غیور آدمی تھے، دوسروں پر مالی انحصار نہ کرتے تھے، اپنی قوت بازو، بھروسہ اور صبر و انتظار ان کی نمایاں خوبیاں تھیں۔ مصنف تعریف کرتے ہیں کہ ان کے دادا ابا مولوی نذیر احمد دہلوی نے دلی کالج سے تعلیم حاصل کی۔ ان کا آبائی وطن بجنور تھا۔ حصول تعلیم کے غرض سے دلی منتقل ہوئے۔ ایک بد مزاج ملا کے زیر سایہ پنجابی کٹڑے مسجد میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ مولوی ان پر تشدد بھی کرتا تھا۔ وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد دلی کالج میں داخلہ لیا، وہاں سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ بڑی جاں فشانی سے تعلیم حاصل کرتے رہے۔ دلی کالج سے تعلیمی فراغت کے بعد مولوی صاحب کو کوئی سرکاری ملازمت نہ ملی۔ سخت برہم ہوئے۔ برٹش حکومت نے جو نظام وضع کیا اس میں یہ خواہش پروان چڑھنے لگی کہ تعلیم حاصل کر کے ملازمت حاصل کی جائے۔ مولوی نذیر احمد دہلوی کو بھی یہی توقع تھی کہ حصول تعلیم کے بعد سرکاری ملازمت کریں گے۔ انہیں کوئی سرکاری ملازمت نہ ملی تو سخت ناراض ہوئے۔ بجنور کو بھی خیر باد کہہ چکے تھے، دلی میں مقیم ہو چکے تھے، کوئی اور ذریعہ روزگار کا تو تھا نہیں۔ ان کی پریشانی بجا تھی۔ موصوف ایک روز پرنسپل سے جا کر ملو، بولے اگر مجھے سرکاری ملازمت نہیں دی گئی تو گوبر کی تھاپیوں کا ٹال کھولوں گا اور اس پر دلی کالج کی سند لگا دوں گا۔ مولوی نذیر احمد کو سرکاری نوکری نہ ملی۔ وہ دہلی کالج کے پرنسپل سے جا ملے، ان کے سامنے ایک قسم احتجاج کیا۔ انہوں نے ایک مطالبہ بھی کیا کہ مجھے سرکاری نوکری دی جائے، اگر نہ ملے تو میں اس زبانی کلامی اور سادہ احتجاج کو انوکھا رنگ دوں گا۔ میں گوبر کی خشک تھاپیوں کا ٹال لگا کر یہ اعلان کروں گا کہ میں دلی کالج سے تعلیم حاصل کر کے آیا ہوں۔ مصنف بیان کرتے ہیں کہ مولوی صاحب کی زندگی میں یہ نوبت نہ آئی کہ وہ اپلوں کی ڈنڈی کھولتے، انہیں ملازمت مل گئی۔ وہ ریاست حیدرآباد میں ڈپٹی انسپکٹر اسکولز کے عہدے پر رہے۔ یہی وجہ کہ ڈپٹی صاحب کا سابقہ ان کے نام کا جز بنا۔ وہ سرسید احمد خان کی اصلاحی تحریک کے روح رواں تھے۔ ان کے اصلاحی ناولوں نے طبقہ نسواں کو بہت متاثر کیا۔ انہوں نے علی گڑھ کالج کی بہت معاونت کی۔ مصنف شاہد احمد دہلوی پوتے ہیں اور مولوی نذیر احمد دادا ہیں۔ درمیانی کڑی کا نام بشیر الدین احمد ہے۔ پوتے نے اپنے دادا کی ان الجھنوں کا کمال خوش اسلوبی سے احاطہ کیا ہے جو ان کے لیے پریشان کن تھیں۔ ان میں سے ایک مالی پریشانی ہے جسے بے روزگاری کا نام دیا جاتا ہے۔ جب انسان پریشانی میں بس ہو جاتا ہے، دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے احتجاج کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ مولوی صاحب نے سلیقہ اختیار کیا، ان کی ناراضی رنگ لائی اور وہ ملازم سرکار ہو گئے۔